السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے یہ پوسٹ بھیجی ہے، آپ نے کہا یہ البریلویہ کی طرف سے ہے کہ جب یہ اعتراض اٹھایا گیا علی حجویری کے دربار پر لاہور میں چند دن پہلے دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے اندر کئی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں، اور یہ دھماکہ شاید پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ درباروں مزاروں پر یا اس قسم کی جگہوں پر یا دیگر پبلک پوائنٹس پر بہت مرتبہ پاکستان میں ایک لمبے عرصے سے دھماکوں کا سلسلہ شروع ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب کافی دنوں سے دھماکے نہیں ہو رہے تھے، لیکن ابھی پھر علی حجویری بھاٹی چوک پر ایک دھماکہ ہو گیا۔ اس حوالے سے اہل حدیث کے علماء نے پہلے بھی بہت کچھ کہا، اب بھی کہیں کہا گیا، جس پر البریلویہ پہلے بھی درباروں مزاروں کا دفاع کرتے ہوئے بہت کچھ کہتی رہتی ہے، اور اب بھی اس نے کہا، اور یہ پوسٹ ہمارے سامنے ہے۔ اب اس پوسٹ میں بریلویوں نے کیا کہا اور اہل حدیث نے کیا کہا تھا علی حجویری کے حوالے سے یا دیگر جو باب درباروں میں دفن ہیں، تو اس کا جواب دینے سے پہلے تو میرے بھائی، جو آپ نے کہا نا کہ داتا علی حجویری داتے کے دربار پر دھماکہ ہوا، میرے بھائی کسی کی جرت ہے کہ وہ داتا کے دربار پہ جناب جا کر اٹیک کرے؟ داتا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ علی حجویری تو ایک صوفی تھا، اللہ کی مخلوق تھا۔ اللہ کا عرش کہاں پر ہے؟ اللہ کا عرش فوق سبع سماوات پر، ساتوں آسمانوں پر ہے۔ تو کوئی پہلے آسمان تک نہیں جا سکتا تو خود کش بمبار ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش پہ جا کر دھماکہ کیسے کرے گا؟ پہلے تو آپ اپنی اصلاح کر لیں کہ جناب علی حجویری داتا کے دربار پر دھماکہ ہوا۔ وہ داتا کب سے بنا ہے؟ وہ علی حجویری جو بھاٹی چوک میں پتہ نہیں دفن ہے کہ نہیں ہے۔ بعض محققین کے نزدیک علی حجویری کی قبر لاہور کے شاہی قلعے کے کسی سرنگ میں موجود ہے، یا یہ کہ اوپر نقلی قبر موجود ہے، نیچے کہیں بہت نیچے جا کر اصلی قبر موجود ہے بھاٹی چوک پر۔ بہرحال علی حجویری داتا تو نہیں ہے۔ علی حجویری تو اپنے باپ کی منی اور اپنی ماں کی منی سے پیدا ہوا۔ تو ارے بے وقوف ہو، علی حجویری داتا کب سے بن گیا؟ اور یہ علی حجویری کے باپ کی منی کہاں سے آئی تھی؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یخرج من بین الصلب، علی حجویری کا باپ تھا نا، سارے مانتے ہو۔ علی حجویری کے باپ کی پیٹھ میں سے منی نکلی، والترائب، اور علی حجویری کے ماں کے سینے میں سے منی نکلی۔ یہ دونوں منیاں نکل کر علی حجویری کے ماں کے رحم میں جمع ہوئیں، اور وہاں علی حجویری کی پیدائش شروع ہوئی۔ 9 ماہ تک علی حجویری اپنے ماں کے رحم میں پیٹ میں رہا، پھر وہاں سے ڈیلیوری ہوئی اور علی حجویری باہر کو نکلا۔ تو علی حجویری تو منی سے پیدا ہوا اور مخلوق ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ کمکلو، یہ داتا کیسے بن گیا؟ وہ یہ داتا اگر اتنا گھٹیا ہے تو اس داتے کے ماننے والی اس کی مخلوق کتنی گھٹیا ہوگی پھر؟ کمال ہے۔ علی حجویری داتا، اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ گنج بخش، استغفر اللہ العظیم، خزانے بخشنے والا۔ تو یہ علی حجویری یا مخلوق خزانے بخشنے والی کہاں سے ہو گئی؟ ایک بندہ خود کنگلا ہے، فقیر ہے، منگتا ہے، بیکاری ہے، وہ گنج بخش بن جاتا ہے؟ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ فقیر کو کہہ رہے ہیں گنج بخش۔ واہ بھائی واہ، خزانے بخشنے والا، وہ تو خود مخلوق ہے، وہ تو خود فقیر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ علی حجویری کہاں سے بھکاری اور فقیر ہوا؟ قرآن بتاتا ہے۔ بریلویوں نے اگر قرآن پڑھا ہوتا، ہندوؤں نے اگر قرآن پڑھ لیا ہوتا، یہودیوں نے اگر قرآن پڑھ لیا ہوتا، عیسائیوں نے اگر قرآن پاک پڑھ لیا ہوتا، اللہ کی قسم بریلوی بریلوی نہ رہتا، ہندو ہندو نہ رہتا۔
آؤ میں قرآن سے پوچھ کر بتا رہا ہوں، علی اجویری تو ایک منگتا تھا، بیکاری تھا، فقیر تھا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اب بتاؤ، تم تو کہہ رہے ہو علی اجویری گنج بخش ہے، قرآن کہہ رہا ہے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو، میں بھی فقیر، علی اجویری بھی فقیر، میں بھی اللہ کے در کا بھکاری اور علی اجویری بھی اللہ کے در کا بھکاری، پلس گولڑا، ہاں جی، پلس بری امام، پلس جناب اجمیری سرکار۔ اللہ کے قرآن نے ہم سب کو بھکاری، فقیر اور منگتا کہا، تو بھکاری بھی گنج بخش ہوتا ہے؟ کمال، وہ تو خود بھیک مانگنے والا، کبھی بھیک مانگنے والا بھی خزانے بخشنے والا ہوا؟ اور ذرا علی اجویری کی ہسٹری تو پڑھ کے دیکھو نا، کہ وہ خود نرینہ اولاد سے محروم تھا، تو وہ ہمیں کیا خاک بیٹا دے گا؟ جو خود نرینہ اولاد سے محروم رہا وہ ہمیں کیا خاک بیٹا دے گا؟ اور عقل کے دشمنوں، توحید کے دشمنوں، فقیر بھی، بھکاری، منگتا بھی کبھی گنج بخش ہوا کرتا ہے۔ اچھا جی، بریلوی کہتا ہے اہل حدیث کو نجدی بول رہا ہے۔ نجدی ہمیں کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی سنتے جائیں، تاکہ جو بالکل نیو سننے والا ہے نا اس کی عقل میں سارا منظر آ جائے۔ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ، اس کی وجہ سے اہل حدیث کو نجدی کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے، حالانکہ پیارے نبی علیہ السلام نے نجد عراق کے متعلق بتایا کہ یہاں سے شیطان کے سینگ اور یہاں سے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ بریلوی لکھتا ہے، نجدی دجال لکھتا ہے، لو جی دجال بھی بنا دیا میں۔ اچھا، جو بزرگ اپنے مزار اور اس کے ارد گرد کی حفاظت نہیں کر سکتا، ایمان سے بتاؤ بلا تجھے وہ کیسے اپنے ہاتھ سے ہر چیز سے نواز سکتا ہے؟ اب اس پر انہوں نے یہ تحریر لکھی ہے، اور اس تحریر میں جناب ان لوگوں نے کیا لکھا؟ لکھتے ہیں کہ الزامی جواب یہ ہے، نعوذ باللہ، یعنی مٹی میں مل کر مٹی ہونے والے بابے علی اجویری کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ ظالم، یہ مشرک، یہ قبر پرست، یہ قبر چٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس نے فائر کرنا شروع کر دیے۔ ویسے تو ساری دنیا میں ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے نا، لیکن ان ڈھڈورا پیٹنے والوں کا حال کیا ہے؟ چور مچائے شور۔ ان ڈھڈورا پیٹنے والوں کا حال پتہ کیا ہے؟ ہماری سرائکی میں کہا جاتا ہے ہک چور تے دوجا چترا، اردو میں آپ اسے کہہ لیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ہک چور تے دوجا چترا۔ اب ڈھڈورا پیتا جاتا ہے کہ اہل حدیث گستاخ ہیں، اور یہ بابے اجویری اور مرے ہوئے بابوں کا دفاع کرتے ہوئے یہ دیکھیے بریلوی آسمان کی طرف فائر مارنا شروع کر دیے۔ اور پتہ ہے یہ خبیث کام کس کا ہے؟ یاجوج و ماجوج ایک بہت بڑا فتنہ ہے، وہ جب نکلیں گے نا ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف ماریں گے۔ لو جی زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے، اب آسمان والوں کو ختم کریں۔ یجوج و مجوج اپنے تیر آسمان کی طرف ماریں گے، اللہ کا کرنا یہ ہوگا کہ وہ آسمان واپسی آتے ہوئے خون آلود ہوں گے، وہ کہیں گے ہاں 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 دیکھا نا ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا، اب مر جاؤ تو ڈوب جاؤ، مشرکو قبر چٹو، تمہارا ککھ باقی نہ رہے۔ تم نے علی اجویری کا دفاع کرتے ہوئے آسمان پہ اللہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہ اسلام ہے؟ ارے ظالمو، اگر یہی کام کوئی کافر کرے تو جناب ہم مرنے دھڑنے پر تیار ہو جائیں۔ اور وہ گڈ والی لنگڑی سرکار اسلام آباد میں بیٹھ کر دھرنا دینے بیٹھ جائے، اور یہ تحریر کیا خوفناک تحریر، علی اجویری کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ 11 ستمبر 2015 کو بیت اللہ
کی توسیع تعمیر میں تیز ہواؤں کی وجہ سے بیت اللہ کے اندر حادثہ ہو گیا، وہ ہم سب جانتے ہیں، کرین گر گئی جس سے بہت سارے حجاج کرام شہید ہوئے۔ اب دیکھیے بابے پاک کا دفاع کرتے ہوئے اس ظالم بریلوی نے، مشرک ہوتا ہی ظالم ہے، جب شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو مشرک بھی تو سب سے بڑا ظالم ہوا نا۔ اچھا آگے کہتا ہے پھر 1992 میں ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ دیکھا بابے پر اعتراض کرتے ہوئے یاجوج و ماجوج کی طرح آسمان پہ تیر برسائے جا رہے ہیں، اللہ کی ذات پر اٹیک کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ اللہ ہے تو بیت اللہ میں کرین نہ گرتی، اگر ایسا ہے تو بابری مسجد شہید نہ ہوتی، اور اس طرح آگے دیگر ان لوگوں نے واقعات لکھے۔ جواب اس کا کیا ہے کہ بیت اللہ میں تو کرین گری ہے نا، بابری مسجد بھی شہید ہوئی ہے، اور یہ دو واقعات نہیں ہیں، بیسیوں ہزاروں ایسے واقعات نظر آئیں گے۔ یہاں تو بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں نے بے شمار حضرات انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور اللہ اکبر ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے چھپ کے ہجرت کو نکلتے ہیں، اسی طرح ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگ گئی، اور اسی طرح آپ کے چچا جناب حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا احد میں، بلکہ پیغمبر خود زخمی ہوئے، اور اتنا شدید اٹیک ہوا کلمہ پڑھنے والوں، افواہ یہ پھیل گئی کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ پوسٹ بابے کا دفاع کرتے ہوئے اللہ کی ذات پہ اٹیک ہے۔ ابھی بھی تم کہو گے کہ اہل حدیث گستاخ ہے، یہی اعتراض لے کر امریکہ کا عیسائی کھڑا ہو جائے، ہاں جی اسرائیل کا یہودی کھڑا ہو جائے، ہندوستان کا ہندو کھڑے ہو کر ہمارے رب پر اعتراض کر دے، میں کہتا ہوں بریلویوں کیا جواب دو گے؟ جو جواب دو گے وہی ہمارا جواب ہے۔ تمہارے اندر اگر شرم نام کی کوئی چیز ہوتی، اگر ایمان نام کی کوئی چیز ہوتی، حیا نام کی کوئی چیز ہوتی، کبھی مردوں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر حملہ آور نہ ہوتے۔ ظالموں، بے شرموں، مشرکوں اور قبر چٹوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیوں نہ کر لیا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، مشیت الہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور تمہارے بابے سے تو کچھ نہیں ہوتا، تمہارا بابا تو کبھی کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی مشیت ہے کہ وہ رب جو چاہے کرے، وہ چاہے کرین کا حادثہ ہو، بیت اللہ میں آگ کا حادثہ ہو، یا اسی طرح دیگر بہت سارے حادثات ہوں، تو یہ تو اللہ کی مشیت پر ہے، وہ رب جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اور تم نے مٹی میں مل کر مٹی ہوئے بابے کو، استغفر اللہ، اور منی سے پیدا ہوئے انسان کو، یا تو کہو نا کہ علی اجویری نور سے پیدا ہوا، جانتے ہو، اور اس کو مانے بغیر تمہارے اندر جرت نہیں کہ تم انکار کرو۔ علی اجویری اور علی اجویری کیا، علی اجویری کے باپ اور علی اجویری کی ماں نے ہم بستری کے نتیجے میں علی اجویری پیدا ہوا۔ ارے ظالمو، تم نے منی سے پیدا کیے ہوئے کو اللہ کے مقابلے میں کھڑے کر دیا۔ واقعی اللہ نے مشرکوں کے لیے جہنم صحیح بنائی ہے۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے وہ کرے، وہ بچانے پہ آئے، سبحان اللہ، وہ رب رحمان بچانے پہ آئے تو ایسا بچائے کہ روح اللہ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لے۔ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا کہ نہ اٹھایا؟ اور پاکستان میں ہزاروں دھماکے ہو چکے،
گرجا گھروں پر ہوئے، سکولز پر ہوئے، امام بارگاہوں پر ہوئے، ہاں جی مارکیٹوں بازاروں میں ہوئے، بابے کے درباروں پہ ہوئے، پشاور میں دھماکے ہوئے، لاہور میں دھماکے ہوئے، بے شمار ملک بھر اور ملک کے علاوہ بہت سی جگہوں پر جناب درباروں پر دھماکے ہوئے۔ کبھی کوئی ایک دھماکہ بھی تمہارا بابا روک پایا ہے؟ وہ کیا خاک روکے گا؟ وہ تو مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا، تو اس نے دھماکہ کیا روکنا ہے؟ ارے بے وقوفو، تمہارا بابا تو اتنا محتاج ہے کہ علی اجویری ہے یا گولڑا ہے یا پاک پتن ہے، جو چندے کا ڈبہ رکھا ہوا ہے وہاں بھی جناب آدھے کلو کا تالا پڑا ہوا ہے۔ تمہارا بابا دھماکہ کیا خاک روکے گا کہ وہ تو چندے کے ڈبے کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ یا تو یہ کہو کہ کبھی چور چوری کر رہا تھا، بلکہ دربار پہ آنے والی کئی عورتیں بعض دفعہ اغوا ہو جاتی ہیں، ہوتا ہے نا؟ تو کبھی کسی چور کا ہاتھ بابے نے پکڑ لیا ہو۔ ہم کہہ لیتے ہیں کہ پاکستان میں 20 دھماکے ہوئے درباروں پر، کسی ایک دھماکے کو بابے نے روک لیا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رب العالمین ہے نا، اس نے تو اپنے بندے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اس نے تو اپنے پیغمبر کو غزوہ حنین میں بچا لیا، اس نے تو اپنے پیغمبر کو غزوہ بدر میں بچا لیا، اللہ نے تو اپنے پیغمبر کو غزوہ احد میں بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام یہودیوں کے قلعے کے پاس ہیں اور اوپر سے یہودی آپ پر چکی پھینکنے لگے ہیں، اللہ نے تو وہاں بچا لیا۔ خیبر کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر کو زہر دیا جانے لگا، پیغمبر کو بکری کے گوشت نے بتا دیا زہر ہے مت کھائیے گا۔ اللہ نے تو ہزاروں دفعہ اپنے بندوں کو بچایا۔ اور آج آپ کو معلوم ہے بیت اللہ کرین حادثے کو لے کر اللہ کی ذات پر اٹیک کرنے والے ظالموں، اللہ تو بیت اللہ کو بچائے ہوئے ہے، تم چول بے وقوف نہیں جانتے کہ ابرہہ کتنا بڑا لشکر لے کر آیا۔ مکہ والے لوگ سبحان اللہ، مکہ کے بیت اللہ کے متولی نے کیا کہا؟ او بھائی بہت بڑا لشکر آ رہا ہے ابرہہ کا، سب پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، اپنی جان بچاؤ۔ بیت اللہ جانے اور بیت اللہ کا پروردگار جانے۔ ارے بے وقوف اور ظالم اور قبر چٹ اور مردوں کی مٹیاں کھانے والا بریلوی مشرک، تیری ماں تیرے اوپر روئے، تو بابے حجویری کا دفاع کرتے ہوئے اللہ پہ حملہ آور ہوا۔ ظالم تو نہیں جانتا کہ اللہ نے کیا کیا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کعبے کے رب کی قسم، یہ رونے کا مقام ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والا اللہ کی ذات پہ اٹیک کر رہا ہے۔ ارے نادان، ارے پاگل، ارے برے احمق، بتا اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر کے بیت اللہ بچایا کہ نہ بچایا؟ او کبھی تو بھی تو ہسٹری میں دکھا دے کہ تیرے بابے نے خود کش بمبار کو پکڑ لیا ہو۔ بیت اللہ کرین کا حادثہ لے کر اللہ پر اعتراض۔ اللہ کی مشیت ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ اور سبحان اللہ، میں نے سیرت میں ایک واقعہ پڑھا، ایک منافق بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے اپنے چادر میں خنجر چھپائے، پیغمبر بھی طواف کر رہا ہے اور یہ منافق بھی۔ پتہ کیا؟ یہ اس موقع کی تاک اور آڑ میں تھا کہ جیسے موقع ملے خنجر نکال کر پیغمبر کو شہید کر دے۔ پیغمبر بھی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ یہ بندہ تمہارے قتل کے در پہ ہے، تو اللہ نے تو وہاں بھی پیغمبر کو بچا لیا، بیت اللہ بھی بچ گیا۔ وہ اللہ اگر ابرہہ کے لشکر سے بیت اللہ بچا سکتا، وہ کرین کو گرنے سے بھی روک سکتا تھا، لیکن رب العالمین کی مشیت۔ چلو تم کہو گے وہ تو ابرہہ تھا، ہزاروں صدیاں بیت گئیں، آج تمہیں نہیں معلوم کہ اسرائیل بیت اللہ کو نشانے پر لیے ہوئے؟ ارے ظالم، تمہیں نہیں معلوم کہ حوثی باغیوں نے بیت اللہ پر کتنے میزائل فائر کیے؟ اللہ نے بیت اللہ کو بچایا کہ نہ بچایا؟ اسرائیل کوئی دنیا کے لوگوں میں، دنیا کی زندگی میں کوئی چھوٹی پاور ہے؟ اس اسرائیلی یہودی کو دنیا بھر کے عیسائیوں کی پشت پناہی حاصل ہے، تو کیا اللہ نے حوثی باغیوں سے بیت اللہ بچایا کہ نہ بچایا؟ اسرائیل کے یہودیوں سے اللہ نے بیت اللہ کو محفوظ رکھا کہ نہ رکھا؟ پھر بھی تو خبیث اعتراض کرتا ہے، تو جناب آسمان کی طرف تیر پھینکتا ہے۔ تف ہے اور افسوس ہے تیری عقل پر، تیرے ایمان پر، تیری اس گھٹیا سوچ پہ۔ اور یاد رکھ لیجئے، قرآن کی ایک آیت سن لو مشرکو، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لو۔ انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا کرے گا، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کر لیا اور شرک ہی کی حالت میں مر گیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے مشرک پر جنت حرام کر دی۔ اچھا جی، جنت نہیں ملے گی تو تمہارے لیے کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اللہ نے کافروں، مشرکوں، منافقوں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، پلٹ آؤ، باز آ جاؤ، ورنہ یہ منی سے پیدا ہونے والا، یہ مٹی سے پیدا ہونے والا، یہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جانے والا یہ علی حجویری تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور یہاں یہ سن لیجئے، دھماکہ چاہے خودکش یا غیر خودکش، دربار پر ہو، امام بارگاہ پر ہو، گرجے پر ہو، یہودیوں کے عبادت خانے میں ہو یا پبلک پوائنٹس پر ہو، یہ ساری دہشت گردی ہے۔ اور ایسے لوگ جو دھماکے کرنے والے اور دھماکہ کرنے والوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب دہشت گرد ہیں۔ ان کا اسلام سے اور شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو دھماکے کرتے ہیں۔ اب دھماکہ چاہے مائنڈ کا کریں یا دھماکہ چاہے خودکش کا کریں۔ اور قیامت کے دن مشرکو، علی حجویری بھی اگر ہوا نا تو تمہارے منہ پہ تھوکے گا۔